بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حال ہی میں ایک مولانا صاحب ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ بہت زیادہ ان کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میرا شیعہ رافضیوں سے کچھ سوال ہے۔ اب وہ سوال ان کا کیا سوال بڑا دلچسپ تھا، ہم سے رہا نہیں گیا۔ ہم نے کہا بھائی اتنا پیارا سوال آپ نے کیا، جواب دینا تو بنتا ہے اور ہم آپ کو جواب دیں گے۔ اب ان کا نہایت تفصیل سے جواب دیں گے آج۔ پہلے سب چلتے ہیں ان کا سوال دیکھتے ہیں کہ وہ سوال کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کلپ کو، اور اس کا سوال کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ میں ان سوچ اور فکر کے روافظ کے ذہن کے لوگوں کو کہتا ہوں، ہر شیعہ کو نہیں۔ جو شیعہ صحابہ کو برا بلا نہیں کہتا اس کو نہیں کہتا، لیکن جو کہتا وہ رافضی ہے، اور میں ان سے مخاطب ہوں۔ بتائیے آپ مغرب کو، غیر مسلموں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہمارا نبی بڑا اعلیٰ ہے، بے شک کوئی شک نہیں، میں اور آپ مل کے یہ پیغام دیتے ہیں، بڑا اعلیٰ ہے، بڑا عرصہ ہے، صادق ہے، امین ہے، اس سے زیادہ بلند اخلاق والا کوئی نہیں، اس سے زیادہ حیادار کوئی نہیں، پرہیزگار کوئی نہیں، متقی کوئی نہیں، صالح کوئی نہیں۔ اچھا ہے، اچھا ہے، اچھا ہے۔ ایک بندے کے بارے میں پوری دنیا میں ہم پیغام دے رہے ہیں اچھا ہے، اور آپ ایسے بدبخت ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں خود تو اچھا ہے لیکن اس کی ساری بیویاں بری ہیں، امی عائشہ بھی، امی حفصہ بھی، ام حبیبہ بھی، معاذ اللہ۔ اچھا ہے لیکن اس کے سارے سسر برے ہیں، ابو بکر بھی، عمر بھی، ابو سفیان بھی۔ اچھا ہے لیکن اس کا جو دماد عثمان ہے وہ بھی برا ہے، معاذ اللہ۔ اچھا ہے لیکن جب دنیا میں سے چلا گیا تھا اس کے سارے ساتھی معاذ اللہ بے ایمان ہو گئے تھے، صرف 4 ایماندار رہ گئے۔ یہ مقدمہ آپ دنیا کے سامنے لڑ رہے ہیں کہ پیغمبر تو بڑا اعلیٰ ہے لیکن اس کا سارا ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ برے، معاذ اللہ۔ آپ کی عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے؟ آئیے آج اگر یہ ناموس صحابہ بل پاس ہو گیا تو آپ کو سب سے پہلے ہماری تائید کرنی چاہیے تھی کہ آج کے بعد حسن و حسین کی، سیدنا علی کی گستاخی کی سزا 10 سال ہو چکی ہے، اور اللہ کے بندو جس نے کرنی نہیں، میں اہل سنت کے نمائندے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جس نے کرنی نہیں میری طرف سے اس کی سزا سزائے موت بھی رکھ دی جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیا آپ کو اس بات کے اوپر کوئی اعتراض ہے؟ جی بالکل بھی مولانا صاحب، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے آپ توہین کو معین کریں۔ توہین کیا ہے بھائی؟ ہم تو آ کر فدق بیان کرتے ہیں، آپ کہتے توہین ہو گئی۔ بخاری سے پڑھتے ہیں، مسلم سے پڑھتے ہیں، آپ کہتے توہین ہو گئی۔ مسئلہ ہمارا یہاں پہ ہے، آپ سمجھ نہیں رہے، ورنہ ہم توہین کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے کہا بھائی نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے فرمایا کہ انی اکرہ ان تکون سبابین، اس طریقے کا متن ہے کہ میں یہ کراہت کرتا ہوں کہ ان تکون سبابین، کہ تم جو ہے وہ دوسروں کو گالم گلوچ کرو۔ ہم تو پسند کرتے نہیں ہیں، مولا علیہ السلام جو ہے وہ اپنے شیعوں سے گالم گلوچ کو پسند نہیں کرتے۔ ہم آپ کے ان ہستیوں کو اصلاً کوئی برا بلا نہیں کہتے، ہم فقط حقائق پیش کرتے ہیں، اس پہ آپ کو برا لگ جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں اس کو توہین ہے۔ ہمیں مسئلہ یہاں پہ ہے، سمپل سی بات ہے۔ توہین کا کرائٹیریا معین کر دیں، ٹھیک ہے، مقدسات کا کرائٹیریا معین کریں تو بس بات مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کے ہاں خود یہ چیز معین نہیں ہے، نہ یہ سزا شرعی ہے، نہ آپ کے صحابہ کے سیرت میں رہی، نہ رسول کی، نہ خلفائے راشدین کسی میں رہی نہیں ہے۔ آپ نے اٹھا کے شیعوں کو بدعتی کہتے ہیں اور خود یہ بدعتیں آپ پاس کروا رہے ہیں۔ اب جو آ جاتے ہیں جی، سوال کیا ہے، رافضیوں سے سوال کیا ہے اور رافضی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جواب بھی آپ سنیے گا لیکن تحمل کے ساتھ سننا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور میں ساری چیزیں قرآن اور آپ کی احادیث سے بیان کروں گا، کوئی بھی شیعہ کتاب سے چیز پیش نہیں کی جائے گی۔ سب سے پہلے قرآن کی طرف خدمت میں چلتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں جی سورہ ہود، سورہ ہود جب اس میں ہم جاتے ہیں، کہا جی یہ ہو سکتا ہے نبی اتنا اعلیٰ و عرفہ ہو، اتنے اچھے اخلاق کا مالک ہو اور اس کی بیوی بری ہو، اس کا فلاں برا ہو؟ قرآن نے اس کی بے شمار مثالیں دی ہیں۔ نبی اولو العزم پیغمبر حضرت نوح کیا کہا؟ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ اے بنیا یعنی اے میرے بیٹے آ جاؤ اس کشتی میں سوال ہو جاؤ، کافروں میں سے نہ ہو جانا۔ لیکن حضرت نوح بلاتے رہ گئے اور وہ نہ آئے۔ کیا کہا؟ فقال رب ان ابنی من اہلی، کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا جواب دیا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ جو تیرا بیٹا ہے یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ بیٹا تو ہے لیکن یہ کس چیز کا اہل نہیں ہے کہ آپ اس کو بلاؤ، یہ اب نافرمان ہو چکا ہے۔ وہ وجہ بتائی جا رہی ہے، انہ عمل غیر صالح، بھائی نبی کا بیٹا تھا۔ اللہ نے کہا نہیں، عمل غیر صالح انجام دے رہا ہے، نبی کا بیٹا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا عمل درست نہیں ہے۔
تو نبی کے اوپر قدغن نہیں آتی. آپ کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلموں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ بھائی ہمارا قرآن یہ پیغام دے رہا ہے نبی اعلیٰ ہوگا، عرفہ ہوگا، اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوگا. اگر اس کا بیٹا، آپ کہیں گے حضرت آدم سے شروع کر دیں، حابیل و قابیل کا واقعہ وہ غیر مسلم دیکھے گا، وہ کہے گا آپ کا تو ابو البشر جو ہے، ابو البشر بشریت کے جو باپ ہیں ان کے بیٹوں میں دیکھو جب فساد شروع ہو گیا، ایک نے دوسرے کو مار دیا. آ جائیں حضرت نوح کا بیٹا، آپ کہیں بھائی تو آپ کے نبی ٹھیک نہیں ہے. یہ عقلی منطقی بات ہے، قرآنی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک نقطہ تھا جو آپ کی خدمت بیان کیا. اس کے بعد یہ تو بیٹے کے حوالے سے آ گیا. اب دیکھ لیتے ہیں بیویوں کے حوالے سے. نبی کی بیوی ہو کوئی اور کفر اختیار کر جائے، کوئی ایسا کام کر دے، وہ جہنم میں نہیں جائے گی؟ نہیں. سورہ تحریم ملاحظہ فرمائیں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مثال دی، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. حضرت لوط کی بیوی، حضرت نوح کی بیوی، کانت تحت عبدین من عبادنا صالحین، کہ یہ دو جو عباد صالح تھے ان کی زیر سرپرستی تھیں. فخانتہما، لیکن خیانت کی. اب کیا کہا؟ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا. وہ کہتے ہیں کہ اب اگرچہ دو نبیوں کی زیر سرپرستی تھی لیکن اس کے باوجود بھی نبی کے ساتھ نسبت ہونا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. آپ ان کو جہنم سے آزاد کروا دیں، نہیں، ایسا کوئی فائدہ نہیں. یعنی اصلاً یہ آپ کا رشتہ دار ہونا، بیوی ہونا، یہ کوئی نفع میں نہیں ہے آپ کے. اور خود علماء اہل سنت نے یہاں پر مقام نہیں، ورنہ میں بیان کرتا ہوں، علماء اہل سنت نے کہا کہ اگر وصلت ہو، اگر قرابت داری اور اگر یہ سب چیزیں اگر فائدہ دیتی تو حضرت نوح کی اور حضرت لوط کی بیوی کو ملتا، یہ فائدہ ان کو پہنچنا چاہیے تھا. لیکن ان کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جہنم میں. اب یہ آپ کہتے ہیں کہ جی نبی کی بیوی ہو کیسے؟ بھائی قرآن نے ہمیں اسلوب دے دیا، وہاں پہ آپ تعجب نہیں کرتے نبی کی بیوی جہنم خیانت کر رہی ہے، جہنمی ہو رہی ہے. یہاں پہ آپ کو بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ بھائی اگر نبی کی بیوی نے اگر کوئی ایسا کام کر دیا. اب دیکھتے ہیں جن کی بات آپ کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کیا عمل انجام دیا. اب آپ کی خدمت میں لے کے آتے ہیں ایک ایک کر کے انشاءاللہ صحابیہ کو بھی بتائیں گے. آپ کہتے ہیں جی صحابی مرتد ہو گیا، ہم تو نہیں کہتے، آپ کی اپنی کتابیں کہتی ہیں. صحابی کیا کیا ہوا؟ یہ فقط آج کی اس نشست میں مختصر، یقین کریں جو آپ نے سوال کیا نا اس کے اوپر 50 بھی اگر ہم قسطیں کریں کم ہے، لیکن میں مختصراً آپ کی خدمت بیان کروں گا. اچھا جی، چلتے ہیں پہلے تو حضرت عائشہ کی بات. حضرت عائشہ جو ہیں وہ کیا بیان کر رہی ہیں، دیکھیں جی کیا ہوا. ملاحظہ فرمائیں مسند ابی اعلیٰ موصلی میں جب ہم جاتے ہیں، اس کی 8ویں جلد، روایت تھوڑی سی طولانی ہے، جناب عائشہ سے ہے، ایک سفر پہ جا رہی ہیں. ان عائشہ انہا قالت، وہ جناب عائشہ کہتی ہیں، میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ میں جو میرا اونٹ تھا اس کے اوپر سامان تھا، ٹھیک ہے، اور صفیہ کے جو رسول اللہ کی دوسری بیوی تھی ان کے اونٹ کے اوپر بھی سامان تھا، اس میں تھوڑا وزن زیادہ تھا اور وہ اس وجہ سے سست چل رہا تھا. تو وہ سامان جو ہے رسول اللہ نے کیا کہا، حولوا متاع عائشہ علی جمل صفیہ. کیا کرنا ہے؟ جناب عائشہ کے سامان کو جو ہے وہ آپ تبدیل کر دیں، جناب صفیہ رد و بدل کر دیں. ٹھیک ہے، اچھا. اب جب جناب صفیہ کا جو صفیہ کا سامان تھا، وحولوا متاع صفیہ علی جمل عائشہ، اور ان کا سامان جناب عائشہ کے اونٹ پہ رکھ دیں. یہ ہو گیا تو یہ بات بری لگ گئی جناب عائشہ کو. قالت عائشہ فلما رأیت ذلک، جب میں نے یہ چیز دیکھی نا، قلت یا لعباد اللہ غلبتنا هذه اليهودیہ علی رسول اللہ. یعنی یہ جو اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کو خود جناب عائشہ کیا کہہ رہی ہیں، یہودیہ غالب آ گئی ہے اللہ کے رسول پہ. یہودیہ تھی وہ، اللہ کے رسول نے ایک یہودیہ سے شادی کی تھی. قرآن کہتا ہے کسی کا نام نہیں بگاڑو، ایک یہودیہ کہا جا رہا ہے، یعنی رسول کی ایک بیوی کو یہودیہ کہا جا رہا ہے، یہ جناب عائشہ. اچھا آگے ملاحظہ کریں جو ہم نے بیان کرنا ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں. قالت، کیا کہتی ہیں، الست تزعم انک رسول اللہ، تو گمان نہیں کرتا کہ یعنی آپ اللہ کے واقع نا آپ اللہ کے رسول ہیں، کیا آپ کو گمان ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ قال فتبسم، رسول اللہ مسکرائے. قالا او فی شک انت یا ام عبداللہ، کیا آپ کسی شک میں ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ توجہ کرنی ہے، الفاظ توجہ کرنی ہے. ابھی بخاری سے میں ایک اور مطلب آپ کی خدمت پیش کروں گا کہ آپ کو اس میں شک ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. الست تزعم انک رسول اللہ، حل عدلت، یہ جو آپ نے کام کیا ہے یہ عدالت ہے؟ یہ جو آپ نے کام کیا ہے، میرا سامان جو ہے وہ ادھر کر دیا، اس کا سامان ادھر کر دیا، یہ کوئی عدالت ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے کہتے کہ آپ نبی ہیں، واقعی نا آپ نبی ہیں، جو آپ نے کام کیا یہ نبوت کے ساتھ سازگار ہے، نبی تو عدل کرتے ہیں، آپ نے یہ عدل کیا ہے. یہ جناب عائشہ جو آپ کہتے ہیں وہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا یہ رویہ تھا. ابھی اور بھی میں رویہ رکھتا ہوں. اچھا اسی میں پھر آگے دیکھیں، ہاں اسی میں یہ جناب ملاحظہ فرمائیں کیا کہتے ہیں. جناب ابو بکر نے جب یہ سن لیا، وقان فیہ غرب،
احدہ بہت لال پیلے ہو گئے جناب ابو بکر. فاقبل علیہ فلطم وجہی، بھائی یہ جیسے رویہ دیکھا جناب عائشہ کا تو جناب ابو بکر میری طرف آئے اور میرے چہرے پر تماچا رسید کیا. فقال رسول اللہ مہلا یا ابا بکر، بھائی رکو رکو ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ فقال یا رسول اللہ ما سمعت ما قال، آپ نے نہیں سنا اس نے کیا بات کی ہے؟ دیکھیں جناب عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا رویہ رکھتی تھیں. ابھی میں انشاءاللہ اس روایت کی سند بھی ایک دفعہ بتا دیتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں. جناب یوسف صالح شامی کیا کہتے ہیں تاکہ سند پہ کوئی نہ کہے، ابو یعلا ابو شیخ ابن حبان بسند جید عن عائشہ، سند اس کی بالکل درست ہے. اس کے بعد ایک اور ہم سمت النجوم کا حوالہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں. جب ہم اس میں جاتے ہیں تو کیا ہے جی، ابو یعلا ابو شیخ ابن حبان سند حسن عن عائشہ، سند اس کی ٹھیک ہے. یہ دو فقط توثیقات آپ کی خدمت میں پیش کی. اب یہ جناب عائشہ جو ہیں وہ ان کا رویہ رسول اللہ کے ساتھ تھا. اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ جی سسر کی باری آ گئی. اب دیکھیں سسر، صحیح بخاری جب ہم اس میں جاتے ہیں آپ کہیں ان سسر کا پاس ہم نے نہیں رکھا یا ہم نہیں رکھتے، شیعہ نہیں رکھتے، رافضی نہیں رکھتے، نہیں بھائی. جناب زہرا سلام اللہ علیہا جب گئی ہیں اپنا حق لینے کے لیے کیا کہا، فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ فحجرت ابا بکر. جب جناب زہرا نے اپنے حق کا مطالبہ کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ آج شیعہ رافضی جناب ابو بکر رسول اللہ کے سسر کا پاس نہیں رکھتا. بھائی یہ پاس جناب زہرا نے نہیں رکھا، جناب ابو بکر کیا کر رہے تھے، آپ کے بقول روایت بیان کر رہے تھے، حدیث بیان کر رہے تھے. اگر وہ روایت اور وہ حدیث واقعا رسول اللہ کی ہوتی تو جناب زہرا کبھی غضبناک نہ ہوتی. انہی سسر کے اوپر جناب زہرا غضبناک ہو جاتی ہیں اور اس انداز میں غضبناک ہوتی ہیں کہ ان سے کبھی کلام نہیں کرتی، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں. اور تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھ لیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ انہوں نے جناب زہرا کے غسل و کفن و تدفین میں شرکت کی ہو، مراسم میں تشییع جنازہ میں شرکت کی ہو، کہیں نہیں ملے گا آپ کو. رسول اللہ کے جنازے سے بھی غائب، جناب زہرا بدعت الرسول کے جنازے سے بھی غائب. یہ ایک عمدہ دلیل ہے، تاریخ چیخ چیخ کر پکار رہی ہے کہ جناب زہرا ان افراد پر غضبناک رہیں اور اسی حالت میں دنیا سے گئیں. آپ کہتے ہیں ہم شیعہ پاس نہیں رکھتے، شیعہ توہین کرتے ہیں، یا شیعہ، جناب زہرا غضبناک ہوئی ہیں. تو یہ تشیع کے اوپر بات نہ کریں. اب آپ چلتے ہیں کچھ اور روایات دیکھیں جی. اسی میں ہم جب جاتے ہیں صحیح مسلم میں، جب آپ چلتے ہیں صحیح مسلم ملاحظہ فرمائیں، صحیح مسلم دارالسلام کی چاپ ہے، اس میں جب ہم جاتے ہیں دو روایتیں ہیں. دیکھیے گا جی، اب توجہ کرنا، آپ نے ہمیں موقع دیا جو ہے جواب دینے کا، اب جواب سن بھی لیجیے گا. یہ جناب عائشہ اور جناب حفصہ کیا کرتی تھی رسول اللہ کے ساتھ. یہ روایت نمبر ملاحظہ فرمائیں 1474. کیا ہے جی، روایت یہ ہے کہ سامع عائشہ تخبر، جناب عائشہ جو ہیں وہ خبر دیتی ہیں، عبید بن عمیر روایت کرتے ہیں کہ ان النبی کان یمکث عند زینب بنت جحش، وہ رسول اللہ جو ہیں وہ زینب بنت جحش کے پاس رکتے تھے. یعنی کان یمکث، جب وہ بہت زیادہ ان کے پاس رکتے تھے، تکرار کے ساتھ یہ عمل انجام پایا. فیشرب عندها عسلا، ان کے پاس جناب وہ شہد کھاتے تھے. تو جناب عائشہ کہتی ہیں فتواتیت انا وحفصہ، میں نے اور حفصہ نے نا ایک پلاننگ کی، آپس میں ایک تعہد کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی رسول اللہ آئیں گے تو کیا کہنا ہے، فلتقل انی اجد منک ریح مغافیر. ایک بری چیز ہے مغافیر، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بدبو ہوتی ہے، وہ ایک بری اسمیل آتی ہے، آپ سے وہ اسمیل سی آ رہی ہے. جبکہ رسول اللہ کیا ہے اصل شہد کھا کے آتے تھے، لیکن انہوں نے کہا ہم ایسا کریں گے کہ آپ زینب بنت جحش کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر آپ شہد ایک ایسی چیز کھاتے ہیں اس سے تو بدبو آتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس طرح جو ہے رسول اللہ اس کام سے باز آ جائیں گے. ہم اگر یہ ایک پلاننگ کر کے یہ کام انجام دیں گے تو رسول اللہ کو ہم اس کام سے باز رکھ لیں گے. تو اس کے بعد وہی بالکل رسول اللہ کہتے ہیں نہیں بھائی، بل شربت عسلا، میں نے تو جو ہے وہ شہد کھایا تھا عند زینب بنت جحش، ولن اعود له، چلو ہرگز میں پھر اس کو دوبارہ نہیں کروں گا، یہ دوبارہ نہیں کھاؤں گا. دیکھیں رسول اللہ کے حوالے سے پھر وہ آیت آتی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے آپ پہ حلال کرا دیا، آپ کسی کی وجہ سے اس کو حرام نہ سمجھیں. اچھا جی، اب اسی میں یہ جناب عائشہ کا آپ دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں ان کے متعلق آپ کہتے ہیں وہ کیسی ہو سکتی ہیں، وہ رسول اللہ کے ساتھ کیسی تھیں. اب ایک اور روایت دیکھیں، آپ کو افاقہ ہو جائے گا. اسی صحیح مسلم میں جب ہم جاتے ہیں 1479. اچھا جی، جناب عمر کہتے ہیں کہ لما اعتزل نبی اللہ نساءہ، جب رسول اللہ جو ہیں وہ اپنی بیویوں سے جدا ہو گئے تو میں مسجد میں گیا تو میں نے ایسے لوگ جو ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے، طلق کا رسول اللہ نساءہ، رسول اللہ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. اور یہ اس سے پہلے جب حجاب کا حکم آیا اس سے پہلے کی یہ بات ہے. وذالک قبل ان یؤمرنا بالحجاب قال عمر فقلت، میں نے کہا لا اعلمن ذلک، میں دیکھتا ہوں اس واقعے کی تحقیق کرتا ہوں. یہ ملاحظہ کریں یہاں پہ. فدخلت علی عائشہ، میں عائشہ کے پاس گیا، یا بنت ابی بکر،
قد بلغ من شانک ان تؤذی رسول اللہ، کہ یہ تمہاری شان ہے کہ تم رسول اللہ کو اذیت دو؟ فقالت ما لی وما لک یا ابن الخطاب، تجھے مجھ سے کیا سروکار ہے اے خطاب کے بیٹے، جا اپنی بیٹی کے حال حوال لے، اس سے جا کے پوچھ، وہ رسول اللہ کو اذیت کرتی ہے۔ قال فدخلت علی حفصہ بنت عمر، میں حفصہ کے پاس آیا، فقلت لها یا حفصہ قد بلغ من شانک ان تؤذی رسول اللہ، کیا تیری یہ شان ہے، یعنی یہ تجھے سوٹ کرتا ہے کہ تو رسول اللہ کو اذیت کرے؟ یعنی یہ رسول اللہ کو اذیت کرتی تھی، رسول اللہ ان سے جدا ہو جاتے تھے اور خبریں گردش کرتی تھیں کہ رسول اللہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا، آپ اب توجہ کرنی ہے آپ نے، واللہ لقد علمت ان رسول اللہ لا يحبک، کہ تو یہ جانتی ہے کہ اللہ کا رسول تجھ سے محبت نہیں کرتا، اللہ کا رسول تجھ سے محبت نہیں کرتا، یہ تو اچھی طرح سے جانتی ہے۔ تو یہ جناب آپ کہتے ہیں بڑا رسول اللہ کی بیویاں اس حوالے سے، اب ملاحظہ فرمائیں، میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، یہ ایک صحابی کا بھی حال لے لیں، آپ جو کہہ رہے تھے ایک صحابی نے کیا کام کیا، ملاحظہ فرمائیں، صحیح بخاری کیا جی، معتب بن کشیر، یہ کیا ہے، منافق، لکھا خود ان کے مترجم نے لکھا ہے۔ کیا ہوا جی، حنین کے موقع پہ رسول اللہ نے غنیمت تقسیم کر رہے تھے، کسی کو کچھ زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، تو یہ شخص جو ہے وہ کہتا ہے خدا کی قسم اس تقسیم میں تو عدل کو ملحوظ نہ رکھا گیا، اور اس کو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، منافق کہا جا رہا ہے۔ اور وہاں پر جناب عائشہ نے کہا یہ آپ کی عدالت ہے، یہ آپ کا عدل ہے جو آپ نے کام کیا ہے، اور آپ یہ صحابی ہے، آپ کہیں گے بھائی میں اس کا بھی دکھا دیتا ہوں، پھر کہتے ہیں جی توہین صحابہ، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ معتب ابن کشیر کیا ہے جی، معرفت الصحابہ ابو نعیم کی، یہ ایک حوالہ، اس کے بعد ملاحظہ فرمائیں اسد الغابہ میں فی معرفت صحابہ میں جائیں، کیا ہے جی، معتب ابن کشیر، اور بدر اور احد کے ان میں سے اصحاب بدر اور اصحاب احد میں سے تھا، تو یہاں سے یہ ایک چیز نہایت واضح ہو جاتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ دیکھیں صحابہ رسول اللہ کے ساتھ کیا کرتے تھے، توہین کے پرچے آپ نے کروانے ہیں، یہ بل پاس کروانے، تو ملاحظہ فرمائیں، صحیح بخاری، رسول اللہ نے کیا جی، اور یہ بھی حکم دیا کہ بخاری کی روایت ہے 2506 2505، ملاحظہ فرمائیں، جب لوگوں نے حج کا احرام باندھ رکھا تھا، ان میں سے اس کے ساتھ کوئی اور نیت نہ تھی، جب ہم مکہ پہنچے تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس عمرے کے احرام میں بدل لیں، اسے عمرے کے احرام میں بدل لیں، تو ہم نے اس کو عمرے کے احرام میں بدل ڈالا، اور یہ بھی حکم دیا کہ عمرہ کرنے کے بعد ہم احرام کھول دیں اور اپنی بیویوں کے بارے میں پابندیوں سے آزاد ہو جائیں۔ اس پر لوگوں میں چیم و گوئیاں ہونے لگیں۔ عطا کہتے ہیں حضرت جابر نے کہا ہم میں سے کوئی مینا اس حالت میں جائے گا کہ اس کے عضو خاص سے، یعنی عضو تناسل سے، معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، منی ٹپک رہی ہو، ہم نے بیویوں سے تازہ تازہ جمع کیا ہو، حضرت جابر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا، یعنی وہ اشارہ بھی کر رہے ہیں اعوذ باللہ۔ جب یہ بات نبی کو پہنچی، آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، فرمایا مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یعنی یہ مخالفت شروع ہو گئی۔ اللہ کی قسم میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھتا ہوں، یعنی رسول اللہ جو 23 سال کا عرصہ انہوں نے گزارا، صحابہ کی تربیت کی، آخری جو حج تھا ان کا پہلا اور آخری حج، اس میں صحابہ رسول اللہ کی اتنی بات مانتے تھے۔ اچھا جی، آگے کیا ہے، صحیح مسلم میں جب ہم جائیں دیکھیں جی رسول اللہ کیا، یہاں پہ حضرت عائشہ کیا کرتی ہیں ان صحابہ کے حوالے سے۔ حضرت عائشہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا ذوالحجہ کے 4 یا 5 دن گزر چکے تھے کہ آپ میرے پاس تشریف لائے، آپ غصے کی حالت میں تھے، میں نے دریافت کیا اللہ کے رسول آپ کو کس نے غصہ دلایا؟ اللہ اسے آگ میں داخل کرے۔ آپ نے جواب دیا کیا تم نہیں جانتی میں نے لوگوں کو ایک حکم دیا کہ جو قربانی ساتھ نہیں لائی وہ عمرے کے بعد احرام کھول دیں، مگر وہ اس پر عمل کرنے میں پس و پیش کر رہے ہیں۔ صحابہ رسول اللہ کی بات نہیں مار رہے، رسول اللہ غضبناک ہو جاتے ہیں، رسول اللہ کو یہ صحابہ اذیت کرتے ہیں، جناب عائشہ کہتی ہیں کہ یہ جہنم میں جائیں۔ اب بتائیں، یہ عدالت صحابہ اور یہ آپ کا توہین صحابہ کا بل پڑا ہے۔ مطالب بہت زیادہ تھے لیکن اسی پر ہم جو ہے وہ ان مولوی صاحب کو موقع سے اپنا جواب عرض کر رہے ہیں، انشاءاللہ ضرورت پیش آئے تو مزید بھی اس پہ عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔